चैनल, देश का अपना चैनल। तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू है। आया भी तू है, नेहा भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ। नाजरीन आदाब, आप सभी को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं आपकी मेज़बान सना इदरीस और इस्तकबाल करती हूं आपका ईद उल फित्र के इस खुसूसी प्रोग्राम ईद मुबारक में। खुदा ने जब हम पर 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए तो आखिर में उसने ईद का तोहफ़ा दिया। हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करने का और अपनी इबादत करने का ये बेहतरीन मौका दिया। तू ही हर बशर का है मुद्दा, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू है। आया भी तू है, नेहा भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू के तू ही तू अपना है खुद पता, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू ही रब है, तू ही करीम है, तू कदीर है, तू रहीम है, तू कदीर है, तू रहीम है, तू ही है खुदा, तू ही किबरिया, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी हम्द हो सके क्या बयां के तू ही है खालिक़े इनो आ, के तू ही है खालिक़े इनो आ, तेरे हाथ में है फना बका, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू ही बेकसों का है आसरा, तेरी शान जल्ला जलालहू, तू ही हर बशर का है मुद्दा, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। आज हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। अभी उनका तारुफ आपसे कराएंगे और इंशाअल्लाह कुछ सवालात होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ईद गुजारी, कैसे ईद गुजारनी चाहिए और क्या अरकान होते हैं। नाजरीन,
جو ہمارے آج کے یہاں پر مہمان ہیں ہم ان کا تعارف کروا دیں۔ آپ ہیں حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب، جو شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں۔ آپ نے اب تک تقریباً 30 سے زائد کتابیں تحریر کی ہیں جو مختلف موضوعات پر ہیں، جس میں اسلامی، ثقافتی، تاریخی۔ دوسرے مہمان ہمارے حضرت مولانا جناب اسد خان صاحب ہیں، جو امام و خطیب ہیں مسجد شاہی ضابطہ گنج انڈیا گیٹ کے۔ ہم آپ دونوں حضرات کا ڈی ڈی اردو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کی اہمیت، طبی پہلو، سماجی پہلو اور دیگر اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے آپ اس پر کیا بیان کریں گے؟ روزہ جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جی، یہ ماہ مبارک میں اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے کچھ ارکان ہیں جو فرائض میں داخل ہیں، جیسے کہ نماز ہے اور حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ یہ کچھ فرائض ہیں، انہی فرائض میں سے روزہ بھی ایک فریضہ ہے، اور اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک میں مخصوص کیا، اور اس کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا اور اس سے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا۔ اس کا مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی روزے سے تمہارے اندر ڈر، خوف، پرہیزگاری، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو روزے کا آپ نے حق ادا کیا۔ ایک بات میں بہت ہی اس خاص تقریب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اتارے ہیں، 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کے مہینے میں روزے کیوں فرض کیا؟ باقی اور کسی مہینے میں فرض کر سکتا تھا اللہ۔ جی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے میں جو روزہ کو فرض کیا، اور جس کے فضائل احادیث میں بے پناہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا تھا۔ جی، قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ اس مقدس مہینے میں روزے کو فرض کیا۔ روزے کے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس کے ایک طبی پہلو بھی ہے، اس کے ایک روحانی پہلو بھی ہے، ایک سماجی پہلو بھی ہے۔ اس کے دینی پہلو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے۔ جب اللہ نے فرض کیا ہے تو آپ اس میں چوں چراغ نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے، اور ایسے حکیم کا حکم ہے جس میں حکمت ہے۔ لیکن ایک روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اور بندوں سے یہ عمل کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم سال بھر کھانا کھاتے رہتے ہو، عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہو، لیکن اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو غریبی میں صبح کھاتے ہیں، شام نہیں کھاتے ہیں، بے شک، دن میں بھوکے رہتے ہیں۔ ان سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے اور ان کے احساس کو، ان کے درد اور کرب کو سمجھنے کے لیے یہ ایک سماجی پہلو بھی ہے کہ تم بھی دیکھو، دن بھر روزہ رکھو، تمہیں محسوس ہوگا کہ غریبی اور غربت کیا چیز ہے، تاکہ ان کی قدر لگے۔ اور پھر جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو جب یہ معدے میں کا وہ ہوتا ہے، خلو ہوتا ہے، تو اس میں ایک طرح کی روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی چیز بولتا ہے، کہتا ہے، تو اس میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے، ایک روحانیت۔ تو ایک روحانی پہلو ہے، ایک سماجی پہلو ہے۔ اللہ نے اس روزے کے اندر تمام چیزوں کو بنایا، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سماج کے جو گرے پڑے لوگ ہیں، ان کے جو درد اور کرب کو محسوس کرانے کے لیے روزے کو فرض کیا۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یہ بتائیے کہ زکوٰۃ سے متعلق آپ کچھ بیان کریں گے؟ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی کیوں ادا کی جاتی ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے معنی پاکی۔ جی،
یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مال میں سے ایک مخصوص فیصد کو نکالنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جو لوگ گویا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کے حصے میں سے کم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی خیال کرے۔ تو زکوٰۃ جو 2.5% اللہ نے فرض کیا ہے دینے کے لیے، اور رمضانی میں رمضان کا مقصود نہیں ہے، یہ ہے کہ ہولانِ ہول ہو جانا چاہیے۔ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد، اور سال گزرنا اس لیے ہے کہ سال میں آپ مال کو تجارت میں لگائیں گے، کسی کاروبار میں لگائیں گے، اس سے نفع ہوتا ہے، تو سال بھر میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ اس کے جو نمو اور نفع ہے اس میں سے آپ 2.5% ان غربا اور مساکین جس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق آپ تقسیم کریں، اور تاکہ وہ آپ کے دولت کا کچھ حصہ ان تک پہنچے۔ حضرت اسد خان صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میں، کیا زکوٰۃ رمضان میں ہی دی جا سکتی ہے، اس کے بعد بھی دی جا سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے اسلام کا ہر پہلو جو ہے، چاہے آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے زکوٰۃ فرض کری، زکوٰۃ فرض کرنے کے لیے مال کی پاکی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فرض کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ اسلام یہ چاہتا تھا کہ ٹو ریڈیوس دا بٹوین دا گیپ رچ اینڈ پور، امیروں اور غریب کے بیچ میں جو گیپ بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تاکہ مال کا سرکولیشن ہو سکے۔ اسی لیے اسلام نے منع فرمایا کہ دولت کو ادخار کے لیے، کہ اسلام نے دولت کو جمع کرنے کے لیے منع فرمایا کہ اپنے پاس جمع کر کے تاکہ اس کا سرکولیشن ہوتا رہے سوسائٹی میں، کہ کوئی ایک شخص کی مونوپلی نہ رہے۔ اور سماج کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اگر امیری اور غریبی کا گیپ بڑھ جائے گا، فاصلہ بڑھ جائے گا، تو سماج میں ہم لوگ جو لوگ امیر ہیں وہ لوگ سکون سے نہیں رہ سکتے، چونکہ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ چوری کرے گا، کسی کے ہاں ڈاکہ ڈالے گا، کسی کے ساتھ اسنیچنگ کرے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے سوشل ریفارمیشن کی وجہ سے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اور ایک چیز اور، اسی لیے زکوٰۃ کو کہا گیا ہے کہ پورے ہولانِ ہول ہے ہی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ضروری ہے کہ عید سے پہلے دینے کے لیے کہا گیا، کیوں؟ تاکہ وہ غربا، وہ مساکین، وہ یتیم، وہ لوگ جن کو اس قرآن نے فرض کرا ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، جن کو ہم، چونکہ عید ہے کیا؟ عید ہے بیسیکلی جو ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں ان کا انعام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن ہمارے کو اس کا انعام دیا جو ہم نے پورے 30 دن کے روزے رکھے۔ تو اس خوشی کے موقع پہ کوئی بھی سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ محروم نہ رہ جائے خوشی سے، کہ اس وجہ سے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا کہ ان غریبوں کو زکوٰۃ دو جو کہ یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، ان سب کے لیے زکوٰۃ فرض کی تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو سکیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ کیا زکوٰۃ عید کے ہی موقع پہ دیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے، ایک پریویلنس ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے اسی رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ اگر سال بھر گزر گیا اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت اپنے مال کا 2.5% حصہ آپ کسی غریب، سب سے پہلے تو رشتہ داروں کے لیے کہا گیا، عزیز کیا آپ اپنے آس پڑوس اور غریب اور اس میں رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر اس کے بعد نہیں ہے تو پھر اور دوسری جگہ پہ اس کے مصحف علماء کرام نے بھی بتایا۔ تو زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ غریبی کو کم کیا جائے اور کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ پورے سال میں کسی بھی موقع پر ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت فلاحی صاحب یہ بتائیے، فطرہ سے متعلق آپ کچھ فطرہ بھی وہی ہے، ناظرین کو بتائیے۔ فطرہ وہ بھی فرض ہے ہر عاقل بالغ شخص کی طرف سے، اور جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے فطرہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جا سکے۔ جیسے اسلام نے ترغیب دی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے، صدقہ فرض نہیں ہے، اسی طرح فطرہ جو ہے، فطرہ فرض ہے ہر عاقل بالغ شخص کو دینے کے لیے، اگر وہ نہیں دیتا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اس کے لیے کہا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے دینے کے لیے۔ لیکن میں آج اس آپ کے تعلق سے ایک ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت برا کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ ہم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تب ہم فطرہ دینے کی سوچتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کا مقصد جو اسلام نے کہا ہے کہ وہ دوران رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہم ان کے مستحقین تک پہنچا دیں جو فطرے کے مستحق ہیں، تاکہ وہ لوگ اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں، چاہے وہ عید کی تیاریوں میں ہوں، چاہے وہ ان کے اپنے دوسرے ضرورت ہو، تاکہ وہ اپنی حاجتوں کو پورا کر لیں۔ یہ کہ ہم عید کی نماز کے لیے جب نکلتے ہیں اور تبھی فطرہ دیتے ہیں، یہ غلط ٹریڈیشن ہمارے ہیں، یہ ایک غلط رواج ہمارے یہاں پیدا ہو گیا۔ بہت شکریہ فلاحی صاحب۔ حضرت مفتی صاحب سے میں سوال عرض کرنا چاہوں کہ فطرہ سے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
فطرہ صرف عید سے ایک دن پہلے یا رمضان کے دوسرے تیسرے دن بھی دے سکتا ہے وہ؟ دیکھیے فطرے کے سلسلے میں یہ ہے کہ عیدگاہ سے جانے سے پہلے اور زیادہ پہلے ہو تو اور اچھا ہے، تاکہ جو غربا اور مساکین ہے، جو مستحقین ہیں، اس میں اپنے لیے کپڑے بنوا لیں، اپنے کھانے پینے کے انتظام کر لیں، یہ سب اپنی ضروریات کو تکمیل کر سکیں۔ یہ فطرہ گویا کہ عید الفطر کی شعائر میں سے ہے، تاکہ وہ جو مجمع ہوتا ہے، جو لوگ خوشی میں شریک ہوتے ہیں، وہ اس میں وہ سب لوگ شریک ہو جائیں جو گویا کہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھی۔ اس لیے حکم ہے کہ فطرہ پہلے نکال دیں، اور وہ رمضان کے کسی بھی حصے میں نکال سکتے ہیں، وہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عیدگاہ جانے سے پہلے کر لیں۔ اچھا فلاح صاحب، یہ عرض کرنا چاہوں گا میں کہ جمعۃ الوداع رمضان مبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا ہے، یعنی الوداعی جمعہ۔ اس سے متعلق آپ ذرا سا دیکھیے، جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں چونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، چونکہ رمضان میں ہر نماز کے ہر نیکی کا ثواب 10 گنا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو جمعے کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت یہی ہے کہ بھئی ہم رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ رمضان میں جتنی زیادہ نیکیاں ہم سے ہو جائیں، رمضان میں جتنے زیادہ ہم قیام اللیل، تراویح کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو سن سکیں، پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ رات میں قیام اللیل کا ہے کہ رات میں ہم تہجد اور دوسری نمازوں کا اہتمام کریں جو ہم سال بھر نہیں کر پاتے ہیں، تاکہ سال کا ایک مہینہ ہم تقریباً خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکیں۔ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے۔ جیسے روزے میں مفتی صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈالی، تاکہ ہم اس غریب کی بھوک کی شدت کو احساس کر سکیں کہ ایک انسان کو اگر 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا تو اسے کیا بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ رمضان اس لیے، روزے اس لیے ہم پہ ہیں، اور روزے کا مطلب پاکیزگی ہمارے اندر پیدا ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ روزے سے ہیں، کوئی آپ سے لڑ رہا ہو تو کہا گیا آپ مت لڑو، کہو میں روزے سے ہوں۔ انسان کے اندر گاڈ کانشیس تقوی پیدا ہو، کہ انسان کے اندر خدا شناسی پیدا ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں خدا کے نے جو حکم دیا میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اس پہ اتباع کر رہا ہوں۔ بیسیکلی روزے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو متقی بنانا ہے۔ بہت شکریہ۔ حضرت مفتی صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ عید الفطر سے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس موقع پر ہر ایک آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور رمضان مبارک کے بعد ایک دوسرے سے ملتا ہے، سوئیاں سب جو کا موقع جو چل رہا ہے اس وقت، یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، بار بار جو یہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جی 2 خوشی کے دن ہیں، جی، اور یہ ان کی ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ بے شک۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر جو مقامی لوگ تھے جی، وہ 2 خوشی کے دن منایا کرتے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ایام جاہلیت میں ہم یہ خوشیاں منایا کرتے تھے، نیروز اور مہرجان میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے خوشی کے دن ہے، اور ہمارے لیے بھی خوشی کے دن ہے، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ گویا کہ ان چیزوں، شریعت جب نازل ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ جاہلیت میں جو طریقے تھے اس کو اسلامی روپ دے دیا جائے، اسلامی شکل دے دیا کرتے تھے، اس کو ختم نہیں کرتے تھے، اس کی اسلامی شریعت دے دیتے تھے۔ وہ ایک لہو لعب، کھیل کود، تماشا تھا، اس تماشے کو بند کر کے اس میں انسانی پہلو کو، عبادت کے پہلو کو شامل کر دیا کہ دیکھو، کھاؤ پیو، آرام کرو۔ روزہ ہر روز رمضان میں پورا روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کا، تو اس کو تبدیل کر کے گویا کہ اسلامی شکل دے دیا، ایک انسانیت کی حیثیت سے رسم کیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت فلاح صاحب سے اسی بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، رمضان مبارک میں عبادات نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم نہیں پڑھتے، وہ زیادہ عید کی خوشی منا رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اس پہ تو یہی ہے کہ جس کو اللہ مثلا سوئیاں زیادہ کھانا، ادھر ادھر جانا، لباس ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ حدیث ہے کہ سعید وہ شخص نہیں ہے جس نے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے عید کے دن اور کھانا کھا لیا۔ اچھا،
بلکہ نیک بخت وہ شخص ہے جس نے رمضان کا فائدہ اٹھا لیا. اگر جو شخص نہیں وہ وما توفیقی الا باللہ، یعنی اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے تو ہم کتنا ہی کسی شخص کو سمجھا لیں، کتنا ہی اس کو ترغیب دے دیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. جیسے قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، کچھ لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے جن کے اوپر لیکن اس میں ایک بھلائی کا پہلو یہ ہے کہ بطور انسان چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حق نہیں دیا کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں رکھتا تو ہم اسے گناہ گار سمجھیں. سب اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کب کس کے بدلے غفور الرحیم بھی ہے. تو ہمیں انہیں اپنی خوشیوں سے محروم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا چاہیے، چاہے کسی نے روزے رکھے ہوں چاہے نہ رکھے ہوں، چاہے اور وہی نہیں بلکہ ہندوستان کے پس منظر میں تو ہم کہیں گے کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی ہم اس میں شامل کریں، تاکہ چونکہ اللہ کے بندے سب ہیں، اللہ کو ہر کوئی شخص مان رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھے مانتا ہے میں اس کو بھی دیتا ہوں، جو مجھے نہیں مانتا میں اس کو بھی دیتا ہوں. تو اس لیے ہمیں اپنے خاص کر تہواروں میں، اپنے فیسٹیولز میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے تہوار اور یا عید کے خوشی کے موقع دیے، ہر موقع کو اللہ تعالیٰ نے نماز سے جوڑا ہے. عید کے دن بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر کے دن بھی نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری چیزوں پہ بھی کہ چاہے ہم خوشی کے جتنے، چاہے شادی ہو رہی کسی کو تو انسان شکرانے کی 2 نماز ادا کرتا ہے. وہ اس لیے تاکہ نماز انسان کے اندر خدا شناسی پیدا کرتی ہے. اور یہ خیر کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں ہر شخص کو، چاہے وہ ہمارے اللہ کے حکموں کی تعمیل کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو، لیکن اللہ چونکہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو دیتا ہوں چاہے جو مجھے مانے یا نہ مانے، تو اس لیے ہمیں انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے اور مل جل کر ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کا ایک کلچر ہے، جو ایک یہاں کی تہذیب رہی ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ فلاحی صاحب. آپ ہمارے ناظرین کو اس عید الفطر کے خوشی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں عید الفطر کے خوشی کے موقع پر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اسلام کا انسانیت کا پہلو سمجھیں. اسلام نے سب سے پہلے انسان کو انسان بنانے کی کوشش کری. کیا کہ انسان ایک انسان کا درد محسوس کر سکے، ایک انسان کی پریشانی کو محسوس کر سکے، اس کے وقت اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر سکے. اللہ کے رسول کے ذرا ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 40 سال تک انہوں نے اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنے معاملات کی ضمانت دی تھی. تب کہا تھا انا رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور لوگ تبھی مان لائے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا بہترین انسان ہے کہ ان پر ایمان، یہ جھوٹ کبھی، انہیں اللہ تعالیٰ کو رسول کو کیا کہتے تھے؟ امین، صدیق، یہ ان کے القاب تھے اللہ کے رسول کے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے اپنے کردار کی ضمانت دی تھی. اسی طرح اسلام نے اس عید کے، جو ہمیں عید کا دن ہے یا اور جتنی بھی تعلیمات ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا کے پہلے سامنے والے کو دیکھیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعتوں کے لیے کچھ کم نتی کو. بے شک بے شک. میں حضرت مفتی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے، ڈی ڈی اردو کے لیے، وہ اپنے سب کے لیے کیا مطلب دعائیہ کلمات اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. عید الفطر ایک عظیم تہوار ہے، خوشی کے تہوار ہے، مسرت کا تہوار ہے. اس میں بلا تفریق مذہب ملت تمام لوگوں کو شریک کرنا چاہیے، برادران وطن کو بھی شریک کرنا چاہیے. ان کو بتائیں کہ اسلام اس پہلو پر گفتگو کرتا ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے، خیر سگالی کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے. اس طرح کے مواقع پر ہمیں چاہیے کہ تمام لوگوں کو شریک کریں، جو پڑوسی ہیں، آس پاس رہتے ہیں، سب کے ساتھ آئیں، سب کے پاس جائیں، تاکہ جو ہندوستان کی جو تہذیب اور ثقافت اور جو سنسکرتی رہی ہے اس کو آدمی زندہ کر سکے. یہی میرا پیغام ہے. اس موقع پر برادران وطن کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنی ان سب تہواروں میں شریک کرنے کی دعوت دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، آج ہم نے اپنے مہمانوں سے عظمت رمضان المبارک، زکوٰۃ، فطرہ، جمعۃ الوداع پر بات کی اور عید الفطر پر بھی معلومات حاصل کی. اسی کے ساتھ اب وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت لینے کا. ہمیشہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے. ہماری دعا ہے کہ آپ کا ہر دن عید کے دن کی طرح خوشگوار رہے. ایک بار پھر آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد. خدا حافظ. سلام علیک یا رفیع الشان والدرج رسول
يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 فجزيتم كل صالحة وبلغتم منتهى الهمم بشير 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي